لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھیں تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ واللیل کی زلفوں والے والضحیٰ کے چہرے والے علم نشرح کی سلنے والے ید اللہ کے ہاتھوں سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل. ایک فضیلت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. شارحین حدیث جو ہے اس میں یہاں پہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے بعد درود کس طرح پہنچتا ہے. فرشتے پہنچاتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام خود بھی سنتے ہیں اور سن کر جواب ارشاد کرتے کہتے ہیں درود پڑھو اللہ رحمت بھیجے گا، سلام بھیجو جواب آئے گا. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے صالح ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. آج 20 اکتوبر ہے 2023. آج 4 شروع 4 ربیع الآخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر 1445 سن ہجری. بڑی 11ویں شریف کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے اور اس میں خصوصیت کے ساتھ سلطانی ولایت شہنشاہ اولیاء، بلکہ اولیاء کے تو ہیں ہی شہنشاہ، بلکہ یہ ہیں جن و انس کے شہنشاہ ہیں. ان کو کہتے ہیں غوث الثقلین. کیا کہتے ہیں؟ غوث الثقلین. ثقلین کہتے ہیں جن و انس کے بادشاہ. ثقلین جن کو جن بھی مانتے ہوں، جنات بھی مانتے ہوں، انسان بھی مانتے ہوں. تو آپ غوث الثقلین آپ کا لقب ہے، محی الدین آپ کا لقب ہے، محبوب سبحانی آپ کا لقب ہے، اور غوث العظم مشہور لقب آپ کا غوث العظم ہے. محی الدین دین کا زندہ کرنے والا. اللہ اکبر. آپ کی کنیت ابو محمد، نام عبد القادر. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ لاڈلے ولی 470 سن ہجری میں بغداد شریف کے قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے. جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 سن ہجری میں بغداد معلیٰ میں ہی آپ کا وصال، آپ کا مزار فیض الانوار اس وقت بھی برکتیں لٹا. لاکھوں لاکھ آپ کے جو مریدین ہیں حاضر ہوتے ہیں آپ کے مزار شریف پر، برکتیں پاتے ہیں.
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام یوں علماء کرام بھی اور بڑے بڑے مجتہدین اس کی تطبیق یوں کرتے ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کا مقام جیسے انبیاء کرام میں ہے ویسے ہی آپ کا مقام اولیاء کاملین میں ہے، اولیاء کرام میں آپ کا مقام ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اسی طرح آپ کا مقام اولیاء کاملین میں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ والد ماجد کی طرف سے جو آپ کی نسبت ہے وہ ہے حسنی، اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھرانہ جو تھا شرفا کا، شرفا کا گھرانہ کہلاتا تھا، سادات کا گھرانہ، صالحین کا گھرانہ کہلاتا تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والدہ ماجدہ اور والد گرامی متقی پرہیزگار، اپنے وقت کے ولی تھے یہ۔ اور کیوں نہ ہو، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کے والد گرامی ایک نہر کی طرف سے گزر فرما رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، جنہوں نے سنا ہے وہ تازہ کر لیں، مختصر میں عرض کروں گا، جنہوں نے نہیں سنا انشاءاللہ ان کو فائدہ دے گا۔ نہر کے قریب سے گزر رہے تھے، آپ کے والد صاحب، بھوک لگی تو دیکھا کہ کچھ ہے نا، یہ کے بعد دیگر کچھ دیر بعد میں کچھ سیب آتا ہے، تو آپ نے ایک سیب اٹھایا نا، تو بھوک کی شدت میں آپ نے کھا لیا۔ اب کھا تو لیا لیکن ایک دم اچانک خیال آیا، یار یہ میں نے کیا کیا، جس کا یہ سیب تھا میں نے تو اسے اجازت دیے بغیر کھایا ہے، جس کا یہ سیب تھا اس کی اجازت کے بغیر میں کھا گیا ہوں۔ تو آپ جس طرح سے وہ نہر کا بہاؤ تھا، آپ اس طرف چلتے گئے تو تھوڑی آگے گئے تو دیکھا کہ باغ ہے، لہلہاتا باغ ہے، اور اس کی ایک سیب کا درخت ہے، اس کی شاخیں جو ہے وہ نہر کے اوپر جو جھکی ہوئی ہیں، اس پہ سیب گر رہا ہے، تو وہ اس طرح جو ہے نا جاتے جاتے ہیں سیب، تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ یہیں کا سیب ہوگا، تو وہاں کے مالک کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جناب میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ ان کے کاہے کی معافی مانگنے آیا؟ کہنے لگا میں نے ناگہاں آپ کا ایک سیب نہر سے ہوتا ہوا جا رہا تھا، میں نے پکڑا، اس کو کھا لیا، میں معافی اس چیز کی چاہتا ہوں۔ اب وہ جو تھے نا وہ بھی اللہ والے تھے، ان کے یہاں پہ تو پورے کا پورا باغ کوئی ہڑپ کر دیا تو معافی کوئی نہیں مانگتا، یہ ایک سیب کی معافی مانگ رہا ہے، ظاہری بات ہے یہ متقی پرہیزگار شخص ہے تو تبھی تو یہ اس طرح کی معافی مانگ رہا ہے، ورنہ حالات تو یہ کہ آپ کے سامنے کہ حالات ہمارے آج کل کیسے چل رہے ہیں۔ یہاں پہ تو بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، کس لیے؟ مال و زر کی خاطر، مال و دولت کی خاطر کاٹ رہا ہے۔ ان کے معافی نہیں ملے گی جب تک کہ تم یہاں اس باغ کی خدمت نہیں کرو گے۔ کتنے سال؟ 10 سال خدمت کرو۔ کتنے سال؟ بات ہے یار۔ اب دیکھو انہوں نے کہا کہ یار سے بخشوانا ہے، بروز معاشرت پکڑنا ہو جائے نا، اصل بات ہے آخرت کی۔ دنیا کتنی دن کی ہے یار، عثمان کتنی دن کی دنیا؟ وہ ایک شاعر کہتے ہیں نا، میرے محبوب نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا 5ویں دن، میرے محبوب نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا 5ویں دن، کسی نے اس کو بتایا دنیا تو 4 دن کی ہے، یہ 4 دن کی دنیا ہے۔ ہم کسی کا مال کھا لیں، 1 روپے کی نہ ہو، ہمارے لیے حیثیت کا حامل نہیں ہونا چاہیے۔ کروڑ روپیہ ہو، لکھ ہوئے، ککھ ہوئے، برابری ہوئے ساڈے واسطے، کسی دا مال ہوئے تے اپنا نہ ہوئے، اپنا نہیں تے ساڈے واسطے ککھ ہے گی۔ کبھی بھی کسی کے مال پر نظر نہ ڈالیں، آپ کا مال کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ کبھی بھی کسی کے مال پر نظر نہ رکھیں، آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں بات، آپ کا مال ضائع تب ہوتا ہے جب آپ کسی کا مال ضائع کرتے ہو۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ خیر 10 سال انہوں نے خدمت کی، جب 10 سال گزر گئے انہوں نے کہا حضور آپ معاف کر دیں، تہاڈی مہربانی میں تو بہت عرصہ گزار لیا ہے، میں بڑی پی کٹ لیجیے، ہوں تو معاف کر دیو۔ انہوں نے کہا نہیں،
ابھی تو نہیں معافی ہوگی. اب کیا، اب معافی کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے جو اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے بولتی نہیں ہے، گونگی ہے، لنجی ہے، لنگڑی ہے، ایسی سے تو یہ شادی کرنی پڑے گی. کرتا کیا نہ کرتا، کیا مرتا کیا نہ کرتا. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، مجھے یہ بھی منظور ہے. صرف وہ سیب بخشوانے کے لیے، سیب کی معافی کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. یہ کام پتہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ آگے آنے والا جو عبد القادر تھا نا، اس کے لیے یہ کام ہو رہا تھا. یہ کام جو آگے عبد القادر آنے والے تھے نا، یہ ان کے لیے کام ہو رہا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ظاہر بات ہے غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو شیخ عبد القادر جیلانی جن کا نام ہے، یہ ان کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے سامان ہو رہا تھا. ہاں جی، ان کے لیے سامان پیدا کر رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ. اچھا جی، دن وہ طے ہو گئے، شادی کے معاملہ طے ہو گئے. لو جی، وہ جاتے ہیں، جناب جائیں جی، کمرہ وہاں پر ہے آپ کی دلہن کا، جائیں اپنی دلہن کے پاس جائیں. اب وہ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو اندر جب داخل ہوئے نا تو دیکھا کہ بڑی خوبصورت دوشیزہ ہے اندر. اس کی تو آنکھیں بھی نظر آ رہی ہیں، ہاتھ بھی سلامت نظر آ رہے ہیں، پاؤں بھی نظر آ رہے ہیں. تو وہ واپس دوڑے، وہ واپس آئے. انہوں نے کہا کسی اور نے کوئی پنشمنٹ مل جائے. ہاں جی، تو وہ واپس ہوئے. انہوں نے کہا ہاں جی واپس کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا جو آپ نے کہا تھا وہ تو ہے ہی نہیں. کہنے لگا جو میں نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. اندھی اس لیے کہا تھا اس نے کسی غیر مرد کو دیکھا ہی نہیں. آج تک اس نے کسی غیر مرد کو دیکھا ہی نہیں، کان سے کبھی غیر ضروری بات سنی ہی نہیں، زبان سے قرآن اور حدیث اور اچھی بات کے علاوہ اس نے بات کی ہی کوئی نہیں. ہاتھ سے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا، پاؤں سے کوئی گناہ کا کام ہی نہیں کیا. اس لیے میں نے کہا کہ وہ ایسی 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 ہے. اب آپ ایک بات بتائیں، دودھ میں دودھ ڈالیں تو دودھ ہی نکلے گا. دودھ میں دودھ ڈالیں تو دودھ ہی نکلتا ہے، صاف اور شفاف. جو بندہ پیتا ہے تو روح جان مشام جو ہے نا معطر کر دیتا ہے، سکون تسکین پہنچاتا ہے. تو جب ماں ایسی ہو اور باپ ایسا ہو تو پھر پیدا عبد القادر ہی ہوتے ہیں. ہاں، پیدا عبد القادر. جب پیدا ہوئے عبد القادر، آپ کی والدہ نے بھیجا آپ کو مکتب میں، جاؤ بیٹا آپ پڑھنے کے لیے جاؤ. پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، استاد صاحب فرماتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب یہ پڑھ رہے ہیں، استاد نہیں پڑھا رہے، پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سیقول السفہاء. پھر آگے یوں کرتے کرتے 16 سپارے سنا دیے. کتنے سپارے؟ 16 پارے سنا دیے. پہلی مرتبہ مکتب کیے ہیں پڑھنے کے لیے، 16 پارے سنا رہے ہیں. استاد صاحب نے پوچھا بیٹا آگے بڑھو. عرض کی حضور مجھے اتنا ہی آتا ہے. اور کہاں سے سیکھ لیا یہ؟ فرمانے لگے میری والدہ کو اتنے ہی پارے یاد تھے جب میری ماں دودھ پلاتی تھی، جب میں شکم میں تھا، جب میری ماں دودھ پلاتی تھی تو میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، جس کو سن کے میں نے یاد کر لیا، جس کو میں نے سن کے یاد کر لیا. آج کی مائیں کیا کر رہی ہیں؟ دودھ پلاتی ہیں، کوسنے دیتی ہیں. دودھ پلاتی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں. دودھ پلا رہی ہیں، گانے سن رہی ہیں. دودھ پلا رہی ہیں، گالیاں بک رہی ہیں. تو اولاد پھر گانوں کا ہی حافظ ہوگا، قرآن کا حافظ نہیں ہوگا. اور گانوں کے اوپر ہی وہ اپنے پاؤں کو تھرائے گا. آپ یاد رکھیں، یہ میرا مشاہدہ ہے، میں سچی بات بتا رہا ہوں. میرا چھوٹا جیلان ہے الحمدللہ. میں نے اس کی ماں کو سمجھایا تھا خبردار جب تک اس کو دودھ پلانا ہے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو خلاف شرع ہو.
نعتیں پڑھتے رہتے تھے، نعتیں جو کچھ آتا تھا وہ پڑھتی رہتی تھی. بچہ آتا ہے نا میرا یہاں پر، دیکھا ہی آپ نے الحمدللہ، وہ ابھی 4 سال کا بچہ ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. کرنے والے بنے اللہ کروا دیتا ہے یار. آپ اپنے بچے جو ہے نا، اب جیسے آپ بڑے ہو گئے، آپ کی شادی، آپ کے بچوں کی شادی ہوگی، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اپنے آپ کو اس طرح رکھیں جس طرح غوث الورا کے والدین نے اپنے آپ کو رکھا یار. جی ہاں، اپنی بیوی کو سمجھا دیں. بچے کو دودھ پلانے لگی ہو، قرآن کی تلاوت منہ سے نہ نکلے، وہ منہ سے ہٹے نہ، بس وہی ہوتی رہے، جاری رہتی رہے. نعتیں پڑھتی رہو، بس ذکر و اذکار کرتی رہو. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بچہ بھی انشاءاللہ تلاوت بھی پڑھے گا، نعتیں بھی پڑھے گا، ذکر بھی کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. پیارے محترم اسلامی، آگے چلتے ہیں. حضرت آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا، یہ جو ان کے نانا جان تھے نا، عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر میں تھے. ایک عورت ہے نا، روتی روتی ہے نا، ایک اپنا بچہ لے کر آئی، روتی روتی کپڑے میں لپٹایا ہوا، روتی ہوئی آئی. تو ان کے جو نانا جان تھے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے کہا حضور میں آپ کے پاس آ رہی تھی، بچہ زندہ تھا، آپ یہاں پر آئی تو بچہ فوت ہو گیا. تو میں نے سن رکھا تھا کہ آپ کی کرامت بڑی مشہور ہے، کہ آپ تو اللہ کے کرم سے بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کی عطا سے، کس کی عطا سے؟ ہاں، اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. سائنس بڑا کچھ کر سکتی ہے، الٹرا ساؤنڈ بتا دیتی ہے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے. تو اللہ کے ولی کچھ نہ بتائیں. تیری سائنس ترقی کر جائے، اللہ کے ولی کچھ نہ کریں ہیں. ہاں تو خیر، تو میں نے آپ کی کرامت کا شعرہ سن کر میں اپنا بچہ لے آئی ہوں کہ آپ کچھ کرم فرما دیں گے. انہوں نے کہا جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا، فوت ہو گیا بچہ، جاؤ اب جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. اب اللہ والی بھی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ آشکار نہیں کرتے نا کہ ڈنڈورا پیٹ جائے. خیر، وہ روتی دھوتی واپس ہونے لگی نا، تو آگے سے ابھی عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر کے تھے. تو آپ نے دیکھا بوڑھی، یہ بڑی بھی رو رہی ہے. اس سے پوچھا بڑی بھی روتی کیوں؟ اس نے ساری کہانی کہہ سنائی کہ بیٹا یہ اس طرح معاملہ تھا. اب میں آ رہی تھی یہاں پر، خانقاہ کے بزرگ کی بڑی میں نے تعریف سنی تھی کہ ان کے کرم سے بڑا، اللہ کے کرم سے بڑا کچھ کر سکتے ہیں یہ. تو انہوں نے مجھے منع کر دیا ہے. تو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ یہی میرا شوہر جو ہے جب فوت ہوا تو یہ میرا سہارا یہ دے کر گیا تھا، آخری نشانی اپنی دے کر گیا تھا. اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے. اتنا کہتے ہوئے پھر وہ رونے لگی. تو وہ اس بچے کا دل پسیج گیا. اس نے اچانک کہا بڑی بھی روتی کیوں؟ دیکھو تمہارا بچہ زندہ ہے. روتی کیوں؟ تمہارا بچہ، اب بولو تو صحیح، تمہارا بچہ تو زندہ ہے. وہ کہنے لگی مذاق نہیں کرو، یہ تو فوت ہو گیا تھا. کہنے لگا دیکھو کھیل رہا ہے. اس نے کپڑا ہٹایا تو بچہ واقعی زندہ ہو گیا تھا، واقعی زندہ ہو گیا. حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کیا حضور آپ کو کیسے پتہ لگا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب میں مکتب جاتا پڑھنے کے لیے تو فرشتے آگے سے بچوں کو ہٹاتے کہ بچے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مرتبہ میں باہر بازار میں جیسے بچے ہیں نا کھیلتے ہیں، اس طرح میں بھی کھیلنے میں لگا ہوا تھا. تو میں نے ایک گائے کی نا دم کو پکڑ لیا. اب گائے آگے آگے بھاگے، میں اس کے پیچھے پیچھے. گائے نے پیچھے مڑ کر پھنسی ہو بلیغ آواز میں کہا اے عبد القادر، تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں تو دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. آپ اپنے وقت کے مجتہد تھے. مجتہد پتہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے. مفتی اعظم، آپ سے بڑا اس وقت اس دور میں کوئی بڑا مفتی نہیں تھا. آپ اتنے بڑے مفتی اعظم. آپ روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے. روزانہ 1000 نوافل، روزانہ بلا ناگا، کوئی ناگا نہیں ہوتا تھا آپ کا.
اور روزانہ ایک قرآن پاک رات کو ختم کر کے آپ آرام فرماتے. اگر آرام فرماتے, آرام بھی کیا فرماتے تھے, میں آپ کو آرام کا بھی ایک واقعہ سناتا ہوں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, ایک رات عبادت کرتے 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 آدھی رات سے زیادہ حصہ گزر گیا نا, میں اپنی زینہ چڑھ رہا تھا, جیسے یہ زینہ چڑھ رہا ہے, میں زینہ چڑھ رہا تھا, تو ابھی میں درمیان میں تھا, مجھے میرے نفس نے کہا, اے عبد القادر تھوڑا آرام نہ کر لیا جائے. نفس بھی کہتا نا, مجھے نفس نے کہا پانی پی لو, پینے لگا. میں نہیں رکا, میں نے پی لیا. آپ نے فرمایا اچھا آرام کر لیں. اسی زینے پہ کھڑے ہو کر ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں اوپر ہے, وہیں کھڑے ہو کر پوری رات ایک قرآن پاک ختم کر لیا. پوری رات قرآن پاک ختم فرمایا, اور فرمایا ایسے سرکش نفس کی یہی سزا ہونی چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں, ایوی کھا لو کھا لیا, ایوی کر لو کر لیا, ایوی نہیں کھانا نہیں کھانا, ایوی نہیں کرنا نہیں کرنا. جیویں نفس نے کیا ٹور گئے. فرمایا جس نے اپنے نفس پہ اعتماد کیا اس نے بہت جھوٹے پر اعتماد کیا. جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت جھوٹے پر اعتماد کیا. ایک اور چیز سناتے ہیں آپ کی خدمت میں. حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے شہزادے جو تھے نا, آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حج کے ارادے سے نکلے. ابو بھی ساتھ تھے, یعنی کہ والد گرامی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی, مصاحبین تھے آپ کے ساتھ, آپ کے مریدین وغیرہ. آپ ایک بستی کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہاں پہ سب سے غریب گھر دیکھو کس کا ہے. یہاں پہ سب سے ہم امیروں کے گھر جاتے ہیں اور اللہ والے غریبوں کا گھر ڈھونڈتے ہیں. فرمایا سب سے غریب گھر دیکھو یہاں پہ کس کا ہے. تلاش کیا گیا تو ایک بوڑھی عورت, ایک اس کا شوہر اور ایک اس کی بیٹی کٹیا میں رہتے تھے. جھونپڑی بنی ہوئی تھی, اس میں وہ رہتے تھے. آپ نے فرمایا ہم نے یہیں پڑاؤ کرنا ہے. یہاں پہ پڑاؤ کیا تو جناب پتہ لگ گیا جی, پوری آبادی کو پتہ لگ گیا کہ جناب وقت کے جو ہے نا ولی آ گئے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی. آپ بڑے مشہور تھے, آپ مادر ذات ولی تھے. مادر ذات ولی پتہ کسے کہتے ہیں, جو پیدائشی ولی ہو. پیدائشی ولی کیسے تھے, آپ دنیا میں تشریف لائے تو پہلے دن آتے کے ساتھ ہی روزہ رکھا آپ نے. مانتے اس بات کو؟ اب پہلے دن کا بچہ روزہ رکھتا ہے, عبد القادر نے رکھا. اب آپ کو اللہ کے ولی, اللہ کے نبی نے تو نہیں رکھا, انہوں نے رکھا. اور بھائی وہ نبی ہیں, نبی اور ولی کا کوئی آپس میں کمپیریزن ہے کوئی نہیں ہیں. یہ شان ہے اللہ تبارک, دیکھو وہ نبی ہیں, ان کی تو شان کے آگے تو کسی کے آگے کوئی بات کلام کوئی نہیں نا. یہاں پر اللہ پہلے دنیا میں تشریف لائے تو روزہ رکھا آپ نے. جی ہاں, پہلے دن دنیا میں تشریف لائے تو رمضان, پہلا رمضان تھا, وہ پہلا رمضان, روزہ رکھا آپ نے. آپ ایسے اللہ کے ولی تھے. خیر وہ پورا شہر وہ جو تھا نا, وہ جو آبادی جو امنڈ آئی, وہ بڑے بڑے رئیس آئے, انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے گھر تشریف لیں, آپ ہمارے گھر تشریف لیں. فرمایا نہیں, یہیں پہ میں نے رہنا ہے. خیر وہ جو آتے تو ہیرے یعنی کہ وہ سامان لے کر آتے, سونے جواہرات وغیرہ جو بھی تحفے تحائف لے کر آتے, وہ سارے جو ہے نا وہ وہاں پر ان کو دے کے چلے جاتے ہیں. اب جب جانے لگے تو فرمایا میں نے یہ سارا جو کچھ مجھے ملا میں نے سارا ان کو تحفے میں دے دیا. اب ظاہر بات ہے جو آپ کے مریدین تھے ان کو بھی لوگ تحفہ دیتے تھے. ظاہر بات ہے پیر صاحب ہوں تو پیر صاحب کے ساتھ, اور سائیں تے سائیں, سائیں دا نوکر بھی سائیں کی کہتے ہیں, سائیں تے سائیں, سائیں دا نوکر بھی سائیں. اچھا وہ جو ہے نا ان کو بھی دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے بھی سارا مال اس کو ہبہ کر دیا. روایات میں آتا ہے, آپ بہجت الاسرار ایک کتاب ہے, بہت مستند کتاب, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, پڑھیں ضرور. بہجت الاسرار کیا نام ہے جی؟ پہلے نام سیکھ لیں نا, نام ہے کیا, پھر کتاب بھی پڑھ ہی لیں گے. بہجت الاسرار کیا نام ہے؟ بہجت الاسرار شریف. یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مکمل حالات تقریباً اس کے اندر ہے. اچھا خیر جب گئے تو اس کہتے ہیں کہ اس پوری آبادی میں سب سے امیر بندہ وہ تھا, سب سے امیر بندہ وہ تھا. یہ اللہ والے ایسا کام کرتے ہیں. اچھا سائیں تو سائیں, سائیں دا نوکر بھی سائیں. آخری آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا.
حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آتا نا، چور آتا کتب بنا دیا جاتا ہے، چور آتا کتب بنا دیا جاتا، لٹیرے آتے ولی بنا دیے جاتے، نیکوکار بن جاتے، سارے اس طرح ہوتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک نوکر تھا آپ کا نا، خدمت گزار تھا، وہ ہے نا جو بھی آتا اس کو وضو کرواتا، جو بھی آتا نا وضو کرواتا۔ ٹائم بہت ہو گیا، 1 منٹ 2 منٹ دے دینا مجھے، زیادہ 2 منٹ لوں گا آپ سے۔ چل ٹھیک ہو گیا، 3 منٹ۔ اچھا وہ جو ہے نا وہ وضو کرواتا صرف۔ اچھا وہ دیکھتا ہے کوئی آتا ولی بن کے جا رہا ہے، کوئی کتب بن کے جا رہا ہے، کوئی ابدال بن کے جا رہا ہے، کوئی کچھ بن کے جا رہا ہے، میں ایتھے دا ایتھے ہی، میں یہاں کا یہیں۔ شیطان نے ورگلایا، شیطان نے اس کو ورگلایا، اس نے کہا لے تو یہیں پہ رہ، لوکی جڑے نے فیض پا کے اگے ٹوری جانے تو ادھر ہی کھلوتا ہے، اس کو وہ ڈیسارڈ ہو جاتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے، وہ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتا ہے، کہنے لگا مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں، چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ قریبی جنگل تھا، جنگل میں جاتا ہے، وہاں پر 2 بندے اللہ والے جو ہے نا عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب اللہ والے عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے کہتے ہیں اے اللہ والو مجھے اپنے ساتھ شامل کر لو، ان کے آ جاؤ، ہو جاؤ شامل ہو گئے۔ 4-5 دن گزر گئے، انہوں نے کچھ کھایا ہی نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ والوں کو بھوک کم لگتی ہے، جی ہاں سچی بات بتا رہا ہوں، اللہ والے ہوں ان کو بھوک بہت کم لگتی ہے، کیونکہ ان کی خوراک جو ہوتی ہے نا وہ ذکر اذکار ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ان کی خوراک ہوتی ہے۔ اس نے کہا بھائی مجھے بھوک لگ رہی، کچھ کھلاؤ۔ ایک نے دعا کی، آسمان سے خوان اترا، تینوں نے مل کے کھایا، پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ 1 ہفتہ پھر گزر گیا، کچھ نہ کھایا، انہوں نے کہا تو بھوک لگی دیو، پھر دوسرے نے دعا کی، پھر خوان اترا، کھانا کھایا، پھر جڑ گئے عبادت میں۔ اب تیسری دفعہ جب اس کو انہیں تیسرا ہفتہ گزرا نا تو اس نے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس نے کہا ہمارا تو حق پورا ہو گیا، اب تو اپنا حق پورا کر، یعنی کہ ہم نے تو دعا کر دی، اب تو دعا کر۔ اس نے دعا کی تو 2 خوان اترے، 2 خوان اترے، 2 تھے نا وہ بندے، دونوں کے وسیلے سے اس نے دعا مانگی تھی، خوان اترا۔ اس نے کہا کہ دونوں نے پوچھا تو نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی؟ انہوں نے کہا میں نے تو تمہاری وسیلے سے، یا اللہ تیرے نیک بندے نے، یا اللہ انہوں نے وسیلے نال سانوں روٹی دے، تو اس نے دے دی، یہ 2 اتارے اس نے خوان۔ اب اس نے پوچھا تم کس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے؟ انہوں نے کہا یا اللہ وہ جو غوث الورا کے پاس جو ان کا خادم ہے نا، وہ جو وضو کرواتا ہے، یہ جانتے نہیں تھے اس کو، یہ دونوں اس کو نہیں جانتے تھے، وہ جو غوث الورا کی خدمت میں رہنے والا جو وضو کروانے والا خادم ہے نا، یا اللہ اس کے وسیلے سے ہمیں نہ کھانا دے دے۔ وہ سوچتا ہے کہ میری وجہ سے ان کو کھانا مل رہا ہے، میری شان اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑھائی ہوئی ہے اور میں وہ در چھوڑ کر آ گیا، چھوڑ چھاڑ نکل گیا۔ اور کہتے نا تون سٹ کے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بات پتہ کیا ہے، اللہ والوں کی شان اتنی بلند ہے اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ سچی ہم اللہ والوں کا تو کریے، اور ہو سلطان ولایت، ان کی شان کا عالم، وہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت مجدد اعظم ہے، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہیں وہ ہے تلوا تیرا۔ جی جو تلوے ملتے ہوں ہیں، اولیاء کرام جن کے تلوے ملتے ہوں ان کے سر کو کون جانے گا، جن کے فرمان یہ ہے میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، جن کی شان یہ ہو ان کے سر کی بلندی کا عالم کون جانے گا۔ اللہ پاک ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فیض و برکات سے ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت قادری سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، امیر اہل سنت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی بیعت نہیں تو ضرور بیعت ہو جائیں، اللہ پاک بڑی برکتیں دے گا۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔ ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت بیعت کا سلسلہ رکھتے ہیں، اور ٹی وی کے ذریعے بیعت ہو جانا جائز ہے، یہ بھی بتا دوں۔ اذان